زینب, ایز بریفلی ایز پاسبل, ڈو یو اگری ود علی صاحب یا آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ ڈیٹا موجود بھی ہے کچھ, اور اب ایسے حالات آ چکے ہیں کہ پریڈکٹ کرنا بھی بڑا آسان ہے. علی صاحب نے ایک مختلف اپروچ لی, وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہی انپریڈکٹیبل ہے اور آنے والے سالوں میں اور زیادہ شدید ہوتا جائے گا, اس کو پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا. علی صاحب کی اپروچ جو ہے وہ بالکل اس سینس میں صحیح ہے کہ جو سیویرٹی ہو رہی ہے ڈیزاسٹرز کی, اس کے لیے آپ کو بہت اسٹرکٹ قسم کے میئرز لینے پڑیں گے. لیکن ایک چیز ہمیں اور یاد رکھنی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی جو ہماری جو پلاننگ ہے وہ پچھلی دہائیوں سے کچھ چیزیں غلط ہیں, جس کو آپ ان ریئلسٹیکلی ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کی حکومت 3-4 مہینوں میں ٹھیک کر دے یا 2-3 سالوں میں ٹھیک کر دے. نہیں ہو سکتا ایسا. دوسری بات یہ, اور یہ میں بینگ این ایکسپرٹ کہہ رہی ہوں, میں کسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی یہاں پہ, جو ہم دیکھتے ہیں صورتحال اس کی بیسس پہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو کلائمیٹ رسک انشورنس, ایک تو علی صاحب بات کریں نا جو لوگوں کے لیے ہے ریزیلینس وغیرہ, ایک رسک انشورنس کی پالیسی لے کر آنی ہے جس میں آپ انٹرنیشنلی آپ انویسٹمنٹس کرواتے ہیں اس بیسس پہ کہ گورنمنٹ ڈیٹا کی بیسس پہ گارنٹی دیتی ہے کہ آپ انویسٹ کریں, یہاں لوگوں کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کریں, اور یہاں کلائمیٹ چینج کا یہ ماڈل ہے, اس کی بیسس پہ آپ پروجیکٹس لے کر آئیں. ایک تو یہ چیز ہے. تیسری چیز میرے خیال سے ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس ڈیزاسٹر کے بعد مس کر جائیں گے, بھول جائیں گے. 2022 کے سیلاب میں ہم اپنی ایک اسٹڈی کے لیے سندھ گئے, وہاں پہ جو وکٹم تھے ان سے ہم سوال جواب کر رہے تھے, تو ایک پورا آدمی تھا جس نے کہا کہ ہم نے کہا آپ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں سیلاب سے, اور اس نے کہا نہیں میرا تو گھر بھی تباہ ہو گیا, میرا ایک ہی بیٹا تھا, میں نے اس کو بھیج دیا اللیگلی, میں نے اس کو مڈل ایسٹ بھجوانا تھا کہ وہ کشتی کے ذریعے نا, کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سیلاب سے 10-11 میں بھی میرا گھر تباہ ہوا, 22 میں بھی اب کچھ نہیں, لیکن میرا بیٹا جا رہا تھا تو کشتی الٹ گئی, تو اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو میں بھیک مانگتا ہوں. تو اس قسم کا لاس اینڈ ڈیمیج آپ کا بعد میں کہیں رپورٹ نہیں ہوتا, جس کو ہم نہیں کیٹر کر پاتے. تو میرے خیال سے ہماری جو ابھی بے نظیر بھی بات کر رہی تھی, پنجاب کی پالیسی بالکل انہوں نے پچھلے سال اس کا ڈرافٹ بنا ہے, وہ آ رہی ہے, لیکن ہمیں لانگ ٹرم ویژن لے کر آنا ہے کہ ہم اپنی عوام کو کیسے ریزیلینس انشور کریں, اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں بات کرنی ہے. اور ہمیں بالکل اپنا کمپیریزن کسی ڈیولپ کنٹری سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنا کمپیریزن اپنے آپ سے ہی کرنے. کیا 2022 کے سیلاب کے بعد ہم نے کچھ سیکھا؟ کیا 2010-11 سیلاب کے بعد ہم نے کچھ سیکھا؟ وہ آپ پہلے ہی بتا چکی ہیں, بالکل نہیں سیکھا. ٹھیک ہے جی, معذرت, I have to cut you short, ہمارے پاس ٹائم بالکل کم رہ گیا. بے نظیر کچھ کہنا چاہتی ہیں کنکلوڈنگ کامنٹ پلیز؟ بے نظیر as short as possible. علینا, میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, جیسے اربنائزیشن. اس کے بارے میں حکومت کی کیا پالیسی ہے مجھے نہیں پتا. میں WWF پاکستان کی رپورٹ پڑھی تھی اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پچھلے 30 سالوں میں کوئی 600% وہاں پہ اربنائزیشن جو اتنی تیزی سے بڑھی ہے, اور 10% وہاں پہ جو گرین کور ہے, یہ ہم دارالحکومت اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, کم ہوا ہے. تو یہ کیا, اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ تو پنجاب میں تو ایک نیا شہر بن رہا ہے روڈا کے نام پہ, راوی کے اوپر. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب یہاں پہ میں پھر سے کہوں گی کہ ایسے بہت سے منصوبے ہیں, پروجیکٹس ہیں جن کی انوائرمنٹ اسیسمنٹ رپورٹ بنتی ہے, اور وہ بس صرف ٹھپا لگتا ہے, نہ اس پہ کبھی عمل درآمد ہوتا ہے, نہ اس کو کبھی کوئی اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک میں اگر سوال پوچھ سکوں اگر وقت ہے علی صاحب سے یا زینب صاحبہ سے, کہ کیونکہ ہم نے ابھی پنڈی میں بھی دیکھا, راول پنڈی میں بھی, کہ جو یہ بہت بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ایسی ہیں جو برساتی نالوں پہ بھی بنی ہوتی ہیں, ریور بیڈس پہ بھی بنی ہوتی ہیں, اب تو یہ بن گئی. تو ان کے بارے میں اب کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی تو ایک بلاکیج ہوتی ہے پانی کا. جی بالکل. ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے علی صاحب سے شروع کرتے, پھر میں آپ سے بھی پلیز مختصر. علی صاحب جی, میں 2 چیزوں کا جواب دوں گا. دیکھیے, ان کے کوئی انجینئرنگ سلوشنز آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے, مگر کراچی, لاہور, کراچی, اسلام آباد اور سون ریور کے ارد گرد اور باقی جگہوں پہ یہ چیز بڑی کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے کہ ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پانی کا پیسے جو ہے وہ بلاک کر دی ہے, جس کے ساتھ پیچھے بلاکیج کی وجہ سے لوگ غریب غربا مرتے ہیں. ایک چیز اور جو میں, اور اس کا ایک انجینئرنگ سلوشن نکل سکتے ہیں, ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے پروبیبلی سب سے آسان ہوگی کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آفٹر دی ڈیزاسٹر پیمنٹس کرنے کے استعمال کرنے کے بجائے پری ڈیزاسٹر اینٹیسپیٹری فائننسنگ کی جا سکتی ہے. ان کو 2-4 مہینے کے پیسے ایڈوانس دیے جا سکتے ہیں کہ جی اپنے فلڈ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. اور جو اینٹیسپیٹری ایلوکیشنز ہیں وہ پروونشل بجٹس میں پیسے موجود ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی اسپیشل ایلوکیشن کر سکتی ہے, NFC ایوارڈ میں بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے جب آج کل اس کی بات ہو رہی ہے. اینڈ کہتے یہ ہیں کہ اگر
$1 جو ہے آپ ڈیزاسٹر کی پریپیئرنس پہ ایڈوانس خرچ کریں گے، $8 یا $10 کی ڈاؤن اسٹریم آپ کو سیونگ ہوگی. سر بٹ آئی ایم سو سوری، آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی آپ افیکٹڈ جو پرابیبلی افیکٹیز ہوں گے ان کو دے دیں، لیکن ہم کیسے انشور کریں گے؟ لوکل باڈی سسٹم تو ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو پریپیئرنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کر رہے. تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کی ٹرانسپیرنسی کافی رسپیکٹڈ ہے پاکستان میں، اور میکنزم ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ. بٹ سر یہاں تو اچھا، بٹ مسئلہ یہ بھی ہے زینب کہ یہاں پر تو یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے نا لوگوں کو کہ کس طرح سے کیا اقدامات کرنے ہیں پیشگی ان چیزوں سے بچنے کے لیے. اینڈ آف کورس بے نظیر کا سوال آپ کے خیال میں کیا؟ جی بالکل، کمنگ ٹورڈز بے نظیر کوشچن، لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک سائنس ہے اس میں، اربن پرون جو ہے وہ ایریاز ہوتے ہیں، فلڈنگ پرون ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ندی نالے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ راستہ مل جائے. پھر وہ انجینئرنگ ہوتی ہے لیکن ایزیلی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پر دوسرا جو زیادہ مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی نئے کنسٹرکشن پروجیکٹس کو ہم الاؤ کرتے جا رہے ہیں فی الحال. لیکن اس میں آپ کی گورنمنٹ اگر کوشش کرتی بھی ہے، انکروچمنٹس وہ آتے ہیں، ختم کرتے بھی ہیں. اس قسم کے ہمارے کچھ ادارے ہیں کہ وہ ایلیٹ کیپچر جو علی صاحب بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ بھی بے بس ہو جاتی ہے. تو بالکل عوام کو اویئرنیس نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ارلی وارننگ سسٹم ہے، جو جس طرح مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سوات کا واقعہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمس کو فعال بنائے. آپ کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے ٹورسٹ سیزن ہے کہ نارتھ میں ابھی نہیں جانا، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ گھروں میں رہیں. یہ والی کمیونیکیشن جو ہے نا یہ مس کر رہی ہے، جس کو ابھی ہمیں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ویسے زینب، جب حکومت پالیسی بناتی ہے تو آپ جیسے ادارے یا علی صاحب جیسے ایکسپرٹس ان کو ساتھ بٹھاتی ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ جی دیکھیے، علی صاحب کا مجھ سے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. حکومت بالکل کوشش فیڈرل لیول پہ بھی کوشش کرتی ہے، اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی بالکل کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپرٹس کو بٹھایا جائے. لیکن یہ اتنی دہائیوں کی مس پلاننگ ہے، تب پتہ نہیں ایکسپرٹس آن بورڈ ہوئے تھے یا نہیں. لیکن فی الحال تو حکومت کوشش کرتی ہے، ہمیں بلاتی ہے اور کہ ہم ریکمنڈیشنز دیں اور وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں. علی صاحب، ابھی کی جو پالیسی ہے بس ایز بریفلی ایز پاسبل، کیا آپ لوگوں کو بٹھایا گیا، ایکسپرٹس کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا کرنا چاہیے؟ میڈم ڈفرینٹ پالیسیز ہوں گی، مجھے نہیں معلوم آپ کس پالیسی کی بات کر رہے ہیں. ہماری نیشنل کلائمیٹ پالیسی لے لیں فار انسٹنس. اب دیکھیے نا، اب کلائمیٹ چینج پالیسی تو کلائمیٹ چینج پروونشل سبجیکٹ ہے نا فار امپلیمنٹیشن. تو فیڈرل گورنمنٹ ایک پالیسی بنا سکتے ہیں جو گائیڈنس کے ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، مگر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو پروونسز میں جو ہے نا اسٹریٹجیز، فائنینسنگ اینڈ انسٹیٹیوشن چاہیے ہوں گے، کیپیسٹیز چاہیے ہوں گی. مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں، دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کہا اتنے لوگ مر گئے، خدا نہ خواستہ 2 سال بعد آپ پروگرام کر رہی ہوں اور اسے ڈبل کی بات کر رہی ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں 4 مسئلے جو آپ حل کرنا چاہ رہی ہیں. ایک فکرے میں ان کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ جی جو جغرافیکل شفٹ ہو رہی ہے اس مسئلے کو آپ غور سے سوچیں، صرف دریاؤں کے ساتھ ساتھ آپ پشتے نہ بنائیں، ادھر انویسٹمنٹ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو سیزنل چینجز آتی جا رہی ہیں کہ مانسون پہلے شروع ہو رہا ہے یا لیٹ ختم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ کراپنگ پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے، فوڈ سیکورٹی بھی چینج ہوتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے اٹینڈ کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی بہت بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہمارے بس کا روک رہی ہے، ہماری کیپیسٹی سے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس کے لیے کچھ بھی ہم کر سکتے ہو، 10 20 30% بھی اگر ہم فرق لا سکتے ہیں اگلے چند سالوں میں تو وہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. اور لاسٹ جو ہے وہ ہے ٹیمپریچر انکریز بہت ریپڈ ہے، اور ایسی ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کے ساتھ گھر اور شہروں کو 2 4 5 ڈگری تک آپ ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں یا پنجاب میں اتنی جہاں پہ گرمی پڑتی ہے لوگوں کو ہم جھلسنے دیں اور مرنے دیں ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ. ایسی ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو بہت بڑا سستی ہیں، کمپریہنسولی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے نشاندہی بھی کی پرابلمس کیا ہیں اور آگے سلوشنز کیا ہیں، کیا نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ایک چیز یہاں پر میجر ٹیک اوے یہ ہے کہ حکومت پالیسیز بنا دیتی ہے، حکومت بڑے بڑے دعوے وعدے کر دیتی ہے، لیکن ایک تو نہ اس کی انفورسمنٹ نظر آتی ہے گراؤنڈ کے اوپر، دوسری کہ وفاق اور صوبوں کے اندر، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے صوبوں نے اور پھر نیچے لوکل گورنمنٹس نے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یکگانگت، یکجہتی یا کوہیژن نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہمیں عملی طور پر اس کے بینیفٹس دیکھنے کو نہیں مل رہے. تو ہم امید کرتے ہیں جی ان ٹیک اویز سے جو اس وقت پاور میں ہیں
वो हासिल करेंगे इंस्पिरेशन और वो इक़दामात करेंगे, एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे और इन मामलात को हल करेंगे ताकि हमें रिज़ल्ट्स नज़र आ सकें एक्चुअली वर्केबल आने वाले कुछ अरसे के अंदर।